अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ। इस कहानी का उन्वान है नूरपुर की धोबन। बशीरन नूरपुर की धोबन के नाम से मशहूर थी। ये औरत नहायत ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। किसी के मामलात में मुदाखलत ना करती थी। अगर कभी किसी की जेब से उसे पैसे मिलते तो वो फ़ौरन उसे मालिक तक पहुंचाती। उसकी ईमानदारी की वजह से नूरपुर के तमाम लोग उसी से कपड़े धुलवाते थे। यहाँ तक कि बादशाह, वज़ीर और शहर के काजी के कपड़े भी बशीरन ही धोती थी। साफ़ सुथरे बेदाग कपड़े देखकर सबका दिल खुश हो जाता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दिन बशीरन को शेरवानी की जेब से एक अंगूठी मिली, जिसे देखकर वो हैरानो परेशान रह गई। उलट पुलट कर देखा, ऐसी चकाचौंध अंगूठी जिसमें कीमती हीरा लगा हुआ था, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। जल्दी से शेरवानी की निशानी देखी तो मालूम हुआ कि ये तो वज़ीर अकबर अली की शेरवानी है। उसने दिल ही दिल में सोचा कि जैसे ही कपड़े सूखेंगे वो सबसे पहले अकबर अली के कपड़े उस अंगूठी समेत वापस करके आएगी। फिर अंगूठी को दुपट्टे के पल्लू में बांधकर वो घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी इकलौती बेटी को सहत बुखार है। इसी वक्त दौड़कर उसे खिला पिला कर दवा दी। फिर माथे पर पट्टी रख रख कर बुखार कम करने की कोशिश करती रही। आखिरकार थकन से चूर होकर बेटी के सराहने ही सो गई। आँख खुली तो देखा आधी रात हो गई है। बेटी की फिक्र में अंगूठी की जानिब से उसका जहन हट गया और वो अंगूठी को यकसर भूल गई। उधर महल में बादशाह सलामत की अंगूठी गुम हो गई। महल का हर शख्स फिक्रमंद था, और क्यों ना होता, वो बादशाह सलामत के वालिद की वाहिद निशानी थी। बादशाह ने महल का कोना कोना छान लिया, लेकिन अंगूठी ना मिली। वज़ीर अकबर अली भी दूसरे खादमों की तरह चेहरे पर फिक्रमंदी सजाए अंगूठी की तलाश में मसरूफ़ था। उधर बशीरन धोबन अपनी बच्ची की तबीयत खराब की वजह से बेहद फिक्रमंद थी। इसी परेशानी में वो कपड़े धोने भी ना गई। 3 दिन की तलाश के बाद आखिरकार बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जिस किसी को भी वो अंगूठी मिले या वो ढूंढ कर लाए तो उसे 1000 सोने की अशरफियाँ यानी सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह ऐलान सुनते ही नूरपुर का हर शख्स अंगूठी तलाश करने की कोशिश करने लगा। लाओ बेगम मेरी शेरवानी, जो मैं 3 दिन पहले दरबार में पहन कर गया था। वज़ीर अकबर अली किसी हयाल से खुश होते हुए बोला। अजी, वो तो मैंने कमरे में खोंटी पर लटका दी थी। वज़ीर की बेगम ये कहकर शेरवानी लेने चली गई। अरे, यहाँ से शेरवानी कहाँ गई? वज़ीर की बेगम की तो मानो चीख ही निकल गई। वज़ीर अकबर अली दौड़ता हुआ आया। अरे, ये क्या कर दिया? शेरवानी कहाँ गुम कर दी? अकबर अली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इसी दौरान वहाँ वज़ीर की बहन आ गई और वज़ीर अकबर अली से बोली, भाई, वो तो मैंने धोबन को परसों ही दे दी थी धुलने के लिए। ये सुनकर अकबर अली की आवाज़ हलक में ही घुट कर रह गई, क्योंकि बादशाह की अंगूठी चुराने का माजरा उसके अलावा सिर्फ उसकी बीवी को ही मालूम था, और चूँकि बहन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी, लिहाजा उसने ना बताने में ही आफियत जानी। बहन के जाते ही अकबर गुस्से और परेशानी से हाथ मलने लगा, क्योंकि वो जानता था कि नूरपुर की धोबन बहुत ईमानदार है, बशीरन बहुत ईमानदार है। अगर उसने ऐलान सुनकर वो अंगूठी दरबार में बादशाह सलामत को पेश कर दी तो बादशाह सलामत मेरी गर्दन उड़ा देगा, क्योंकि ये अंगूठी वज़ीर अकबर अली की शेरवानी से बरामद हुई थी, और ये बात धोबन बशीरन सच सच बता देगी। अकबर अली जानता था कि बादशाह सलामत की ये अंगूठी
ان کے والد صاحب کی نشانی ہے اور یہ انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، لہٰذا اسے پانے کے لیے بادشاہ بڑے سے بڑا انعام دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ انعام کی لالچ میں اور بادشاہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے اکبر علی نے یہ انگوٹھی چرائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سب تدبیریں الٹی ہو جائیں گی۔ پوری رات وزیر اکبر علی مختلف منصوبے بناتا رہا۔ آخر کار ہوا کچھ یوں کہ ایک منصوبہ اسے بہتر لگا کہ دھوبن کو جھوٹا ثابت کر کے اسی پر چوری کا الزام لگایا جائے تو وہ یقیناً بچ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ادھر بشیرن دھوبن کی بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ صبح ہوتے ہی اسے طبیب کے پاس لے کر پہنچ گئی۔ ارے جسے بادشاہ کی انگوٹھی مل جائے گی اس کے تو باغ ہی جاگ جائیں گے، نہ جانے نور پور کا وہ کون سا خوش نصیب انسان ہوگا۔ قریب بیٹھی عورتوں کی گفتگو سن کر دھوبن چونکی اور اسے وزیر اکبر علی کی وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ انہی عورتوں سے دھوبن کو بادشاہ کی انگوٹھی کی ساری بات پتہ چل گئی۔ دوا لینے کے بعد جلدی جلدی دھوبن بشیرن گھر پہنچی، دوپٹے کا آنچل کھول کر انگوٹھی دیکھی اور وزیر اکبر علی کی اس حرکت کو سمجھتے ہوئے افسوس سے سر ہلانے لگی۔ وزیر اکبر علی نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی بہن کو دوسرے گاؤں بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا راز نہ جان سکے۔ ادھر دھوبن بشیرن سیدھی بادشاہ سلامت کے دربار پہنچی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وزیر اکبر علی اس وقت دربار میں ہوگا۔ بادشاہ سلامت، نور پور کی دھوبن بشیرن دربار میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ خادم خاص نے آ کر بادشاہ سلامت سے اجازت چاہی۔ دربار میں دھوبن کا نام سن کر وزیر سٹپٹا کر رہ گیا۔ اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت نے دھوبن بشیرن کو دربار میں پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ کہو بشیرن، کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت نے دھوبن کو دربار میں مخاطب کیا۔ عالی جاں، گستاخی معاف، میں آپ سے نہیں وزیر اکبر علی سے ملنے آئی ہوں، ان کی ایک امانت لوٹانی ہے۔ دھوبن بشیرن نے نہایت عاجزانہ انداز میں کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی یہ شیروانی اور یہ انگوٹھی واپس کرنا چاہوں گی جو ان کی شیروانی کی جیب سے نکلی تھی۔ دھوبن بشیرن نے دونوں چیزیں بادشاہ سلامت کے آگے کر دیں۔ بادشاہ سلامت اپنی انگوٹھی دھوبن کے ہاتھ میں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر وزیر اکبر علی کے پسینے ہی چھوٹ گئے۔ یہ میری انگوٹھی نہیں، یہ تو بادشاہ سلامت کی ہے۔ یہ میری انگوٹھی نہیں، یہ تو بادشاہ کی ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یقیناً تم نے ہی چرائی تھی اور اب مجھ پر تہمت لگانے آ گئی۔ تم مجھ پر تہمت لگا رہی ہو۔ وزیر نے نہایت مکاری سے دھوبن پر الزام لگا لیا۔ بادشاہ سلامت دھوبن کو دیکھنے لگے۔ ادھر دھوبن کو وزیر اکبر علی سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن وہ بھی نہایت ہی سمجھدار عورت تھی۔ فوراً عرض کی، عالی جاں، اگر میں یہ انگوٹھی چراتی تو پھر یہاں واپس کرنے کیوں آتی؟ یہ تو مجھے اکبر علی کی شیروانی کی جیب سے ملی ہے اور مجھ غریب کا محل سے کیا تعلق جو میں یہاں آ کر چیزیں چراؤں؟ بادشاہ سلامت، یہ دھوبن سراسر جھوٹ بول رہی ہے اور سراسر بہتان لگا رہی ہے مجھ پر۔ وزیر اکبر علی اتنے کڑوے سچ کو سن کر چیخ پڑا۔ سچ پوچھیں تو دربار میں سب کو دھوبن کے سچ پر یقین تھا اور بادشاہ سلامت کو بھی دھوبن کی بات میں کافی وزن محسوس ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری بات سنیں۔ میری بیگم نے یہ شیروانی پرسوں دلہنے دی تھی اور اس انگوٹھی کو غائب ہوئے آج چوتھا دن ہے۔ اگر انگوٹھی میری شیروانی میں سے نکلی ہوتی تو یہ اسی وقت لے آتی۔ یہ دھوبن جھوٹ بول رہی ہے، سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے دل میں کھوٹ ہے، جبھی تو اتنے دن تک انگوٹھی اپنے پاس رکھے رہی۔
وزیر اکبر علی نے پینترا بدلا۔ دھوبن نے اپنی بیٹی کی طبیعت کی ساری روداد بادشاہ سلامت کو سنا دی، اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ شیروانی وزیر کی بیگم نے نہیں بلکہ اس کی بہن نے دلہنے کو دی تھی۔ دھوبن کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے وزیر کی بہن اور اس طبیب کو دربار میں بلوایا گیا۔ طبیب تو حاضر ہو گیا مگر وزیر کی بہن حاضر نہ ہوئی۔ طبیب نے دھوبن کی بیٹی کی طبیعت ناسازی کے بارے میں بادشاہ کو سچی گواہی دی۔ ادھر وزیر کی بہن کو شاہی خادموں کے ذریعے دربار میں بلوایا گیا۔ چونکہ بہن اپنے بھائی وزیر اکبر علی کی اس عیاری سے واقف نہ تھی، لہٰذا اس نے بھی دھوبن بشیرن کے حق میں سچی گواہی دی۔ یوں اکبر علی کے جھوٹ اور چوری کا پول کھل کر سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے وزیر اکبر علی کو عہدے سے برطرف کر کے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور دھوبن کو 1000 سونے کی اشرفیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایمانداری پر ماہانہ وظیفہ مقرر کرتے ہوئے مزید انعام و اکرام سے نوازا۔ پیارے ساتھیوں، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ جلد ہی حاضر ہوں گی ایک نئی اور بہت ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔